تو نے توقیر کی تقدیر بدل ڈالی ہے، تو نے توقیر کی تقدیر بدل ڈالی ہے، تو نے تقدیر کی تحریر بدل ڈالی ہے۔ تیرے سجدوں کے سبب خاک بنی خاک شفا، حسین تو نے مٹی کی بھی تاثیر بدل ڈالی ہے۔ جس صاحبان عزاداریے سید الشہداء میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سید یسلم فی الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق وبالقاسم محمد، الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله عليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وبلادهم أجمعين، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے سارے اعلی اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کر کے بلند آواز سے سارے حضرات مل کے سلام۔ امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مجلس شہزاد کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے سارے۔ دعا گو ہوں کہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو اس مجلس میں حاضری کا دیر عظیم عطا فرمائے۔ بانیان عشر مجالس، اراکین انجمن، ممبران حسینیہ ٹرسٹ اور جو جماعت سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں انتظامیہ کے طور پر، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور ان کو اس قابل عظیم عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے کو گناہ معاف فرمائے، جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے سارے حضرات۔ امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ سلسلہ گفتگو 7ویں نشست تک آ پہنچا اور
عظمت انسان اور مقصد تخلیق پر مختلف شاہراہوں سے گزرتا ہوا یہ گفتگو کا اور قرآنی آیات کی شکل میں پیش کیا جانے والے افکار کا قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ بہت سارے دوست تسلسل کے ساتھ اور بہت ساتھ ساتھ ملتے چلے گئے کیونکہ دن کم رہ گئے ہیں اور گفتگو میں جیسے کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا، لیکن کوشش یہی ہے کہ جو 10 دن ہماری یہ درسگاہ جو درسگاہ حسینی کی شکل میں کھلی ہوئی ہے، اس کے ذریعے آپ جیسے مانوس لوگوں کے ذریعے کچھ نامانوس لوگوں تک پیغام پہنچ جائے تو عشرہ مجالس کا کوئی مقصد حل ہو۔ اور ہم نے اپنے موضوع کے لیے سورہ مبارکہ الدہر کے جو 76واں سورہ ہے اس کی پہلی ابتدائی 3 آیات کو تلاوت کے لیے آپ کے سامنے روزانہ پیش کیا، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا ہماری بارگاہ کے مقرب ترین انسانوں پر کبھی ایسی ساتھ، کبھی ایسا وقت، کبھی ایسا لمحہ آیا جب وہ ہماری بارگاہ میں لائق ذکر نہ رہے ہوں۔ اس کے بعد جو کل تک کی گفتگو تھی کہ آپ کی اور ہماری خلقت کا مقصد عبادت ہے اور آزمائش ہے، یہ ہماری خلقت کا مقصد ہے، لیکن کیا جو کائنات سے پہلے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی مقصد کے لیے خلق ہوئے ہیں؟ اس کے لیے قرآن مجید کا 73واں سورہ سورہ مزمل ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کالی کملی اوڑھنے والے عبادت میں کمی کرو۔ تمہید بالکل ختم ہے، اب گفتگو شروع ہے کیونکہ وقت جو ہے اب مسائل کا زیادہ اور فضائل کا تھوڑا کم ہو جائے گا۔ اے کملی اوڑھنے والے اپنی عبادت میں کمی کرو، یعنی تو تھوڑی عبادت کر لیا کر، حالانکہ عبادت وہ اللہ ہی کی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے تو میری بھی عبادت ہے، تو تھوڑی کر لے۔ اب آپ کا کیا چاہیے؟ آپ کا اور ہمارا مقصد کیا ہے تخلیق کا؟ عبادت، یعنی ہم آخری سانس تک بھی عبادت ہی کریں گے، لیکن رسول اللہ سے کیا فرمایا کہ تو عبادت میں کمی کر۔ کس کی عبادت میں؟ میری عبادت میں کمی کر۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو یہ قرآن میں کہا ہے، 93 نمبر کا سورہ، 73 نمبر کا سورہ سورہ مزمل ہے، اور ارشاد فرمایا کہ میری عبادت میں کمی کر، لیکن پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ تو ذکر علی میں کہیں کمی کر۔ آپ جان نہیں رہے، یعنی اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ ان کا مقصد تخلیق عبادت نہیں، ہمارا مقصد تخلیق عبادت ہے، یعنی ہم عبادت کریں، اور ہمارا جو مقصد تخلیق ہے اس میں ایک آزمائش ہے، اور اللہ نے کہا آزمائش میں نے رکھی اس لیے ہے تاکہ میرا حق ہے میں تمہیں آزماؤں، کیونکہ میں نے تمہیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یہ 2 معیار قائم کیے اللہ نے آزمائش کی، بشارت اور سماع، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، یہ 2 معیار ہیں۔ اچھا، جنوں کو خلق کیا اور اس کے لیے کہا وما خلقت الجن، ہم نے جنوں کو بھی خلق کیا،
عبادت کے لیے، انسانوں اور جنوں کو خالق عبادت کے لیے کیا، لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم جنوں کو بھی آزمائیں گے، فرشتوں کو نہیں آزمائے گا، جنوں کو نہیں آزمائے گا، انسانوں کو آزمائے گا۔ تو کیوں آزمائے گا؟ کہاں معیار دیا ہے بشارت کا اور سماعت کا، سننے والا بھی بنایا ہے، دیکھنے والا بھی بنایا ہے، تو اس لیے آزمائیں گے۔ تو آپ جو قرآن کے مخالف ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، جو غیر مسلم ہیں، کیا وہ آپ کا قرآن پڑھ کے آپ پہ ہنسیں گے نہیں کہ آپ کے لیے معیار قائم کیا، دیکھنے والا بنایا اور سننے والا بنایا؟ لیکن یہ دونوں چیزیں اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی زیادہ احساس اور زیادہ شعور رکھا، دیکھنے والا اور سننے والا بنایا ہے، اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے اس بات پہ کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ تو اب میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کسے بنایا اور آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو اب بات یہ نکلے گی کہ جو سننے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے، اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے۔ تو اب قرآن میں ایک نبی ہے، بہت بڑا حاکم، حکومت اللہ نے دی، بادشاہت دی، سرداری دی۔ سورہ نمل پڑھنے لگو اور یہ سارا واقعہ، اچھا سورہ نمل ایسا ہے جس میں 3 مخلوقات کا ذکر ہے، یعنی جنوں کا بھی ہے، پرندوں کا بھی ہے، چینٹیوں کا جس کے نام سے نمل آئی، جس کے نام پہ سورہ ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ میرے اللہ تو نے یہ بیچ میں چینٹیاں، پرندے، یہ جن رکھے کیوں؟ کہا اگر کوئی مقصد نہ ہوتا تو میں قرآن میں نہ رکھتا۔ تو اب کیا مقصد ہے؟ وہ کائنات سے پہلے والے لوگ جو ہر آئے ان کی عظمت بیان کرتی۔ تو اب جو سلمان نبی ہے، جو قرآن میں ہے، اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی حکومت، اور غصے میں بیٹھا، اور غصے میں بیٹھا کیا کہا؟ میرا ہدہد کہاں چلا گیا؟ ہم کانا من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، مجھے چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اور اتنا بڑا نبی، آپ پریشان بیٹھے ہیں، وہ جلال میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرا ہدہد مجھے چھوڑ کے کہاں چلا گیا، نظر نہیں آ رہا۔ تو سارے پرندے ہدہد کے سینے پہ چڑھ گئے کہ شرم نہیں آتی، تو نبی کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، نہیں جاگ رہا۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا کہا کہ مقصد ہے ہر چیز کا۔ تو نبی کو چھوڑ کے چلا، پتا چلا نبی کو چھوڑ کے جانا یہ پرندوں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں یاد رکھا ہوا ہے سننا اور دیکھنا، اور میں آپ کے سامنے ایک پرندہ لے آیا قرآن میں سے، اتنا بڑا نبی، سلمان نبی، حکومت اللہ نے دی، تخت دیا، ارے نبی ہے، نبوت دی، پھر جلال میں کہاں گیا ہے؟ نظر نہیں آ رہا، اور غصہ اتنا کہ جلال میں کیا کہا؟ آنے دو اسے، عذاب شدید دوں گا، شاید شفا کر دوں گا۔ کاموں کی عورت تمہاری اپنی مرضی ہے، تم یہ جملہ سمجھ کے بولو یا نہ بولو۔ اب میں نے کہا 7 دن تو ہو گئے، آپ سے اگر یہی توقع رکھوں کہ آپ چپ رہیں گے تو پھر بات نہیں بنتی۔ کیا کہا؟ آنے دو، عذاب شدید دوں گا، شاید شفا کر دوں گا۔ جسے شک ہو نمل کی 21، 22، 23، 24ویں آیت کھولے۔ ہدہد چلا گیا، ارے میں نے کہا جانور چلا گیا تو چلا گیا، آپ کی مزاح سے، آپ اتنے بڑے نبی، آپ پرندے، اچھا کوئی بین الاقوامی قانون ہے ایسا کہ آپ کے گھر سے کوئی پرندہ اڑ جائے اور آپ جا کے وہاں کیس کر دیں کہ مجھے ڈھونڈ کے دو، میں نے ذبح کرنا ہے، عذاب شدید دوں گا، سزا دیں گے؟ وہ نبی ہے اور کیا کرے؟ خود کہاں گیا؟ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، عذاب شدید دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ میں نے کہا اللہ سلمان کیا کر
اس قرآن میں جس میں نماز کی تفصیل کوئی نہیں، حج کی تفصیل کوئی نہیں، اس قرآن میں جہاں حج کی تفصیل نہیں، نماز کی تفصیل نہیں، اس میں مکالمہ لکھا، کس کا؟ ہدہد کا اور نبی کا، کہ نبی غصے میں ہے، اگر قرآن میں نہ ہوتا میں بیان بھی نہ کرتا کہ نبی غصے میں ہے کہ مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا پرندہ، میں اسے آنے دو یا ذبح کروں گا یا عذاب شدید دوں گا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ سلمان نبی کیا کہہ رہا ہے، ایک پرندے کے ساتھ اتنا بڑا مکالمہ لگایا ہے۔ فرمایا سلمان اور پرندے کی بات نہیں، قرآن میں ایک قانون رکھ رہا ہوں ان کے مکالمے کے ذریعے کہ تم نے دیکھا نہیں سلمان جس رات میں غصے میں ہے کہ مجھے چھوڑ کے کہاں چلا گیا، آنے دو اسے جو مجھے چھوڑ کے گیا ہے، میں اسے عذاب شدید دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ اب قانون یہ ہے کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی جس بھی نبی کو چھوڑ کے جائے اس کی سزائے دو ہے، یا عذاب شدید یا ذبح کیا۔ توجہ ہی نہیں فرما رہے۔ سزائے دو ہے، یہ قرآن کہہ رہے یا عذاب شدید ہے یا ذبح کر، معافی کہیں نہیں لکھی۔ اچھا جلال میں نبی بعد میں ایسے پڑھنا آج آپ کا لوگ کریں، ایک دن کو چھٹی ملنی چاہیے، جو ہے کہ نہیں آپ کا زور دیکھتے آپ کا اتنا سالوں کا کتنا دور اور میرا آخری تک آج یہی مقابلہ ہے۔ اب دیکھو مکالمہ ہے اور مقابلہ ہے، ٹھیک ہے؟ مکالمہ میں پڑھوں گا، مقابلہ آپ کریں گے۔ کیا کہا؟ آنے دو سے ذبح کروں گا یا عذاب شدید دوں گا۔ اچھا وہ آ گیا ہدہد آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہدہد صاحب اور تن کے کھڑے ہو گئے مرزا کی طرح۔ نبی نے پوچھا کہاں گیا تھا مجھے چھوڑ کر؟ ذبح کر دوں گا۔ وہ خود تھا، سننا اور دیکھنا خود تھا۔ اس نے کہا سرکار یہ جلال کم کیجیے، آنکھوں کے لال ڈورے ہٹا لیجیے۔ کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا پہلے جلال ٹھنڈا کرو، ٹانگ کے کھڑا نبی کے سامنے، اور کیا کہا؟ آپ غصے میں رہیے، کیوں؟ اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ ارے ایک پرندہ کہہ رہا ہے نبی کو یہ علم سے اوپر کی منزل ہے، حق تو بیمانم تو ہے تو نہیں، جو مجھے اطلاع ہے آپ کی نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ پرندہ تن کے نبی کو کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اب دنیا کہتی ہے فرات علی کے فضائل پڑھتا ہے تو پتہ نہیں کن حدوں کو پار کر جاتا ہے، تو کم علی کے فضائل نہ پڑھ کے لعنتی بن جاؤ۔ ارے یہ تمہارے قرآن کا سلمان نبی ہے کہ ایک پرندہ تن کے کھڑا ہو گیا کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اور وہ میرا علی ہے۔ پرندہ چھوڑو، جبریل کی جرات نہیں کہے کہ میں جانتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرت؟ اچھا میں نے کہا تم جانتا کیا ہے؟ اچھا یہ جو خود تھا اس کی بشارت میں کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے اللہ نے دی کہ زمین کی 7 تہیں پھاڑ کے پانی دیکھ لیتا۔ خود بشارت ذہن میں ہے نا، معیار دیکھنے سننے میں، اس کی بشارت میں اتنی طاقت ہے کہ کیا کرتا ہے 7 تہیں پھاڑ کے پانی دیکھنا، پانی۔ اس لیے نبی کے سامنے تان کے کھڑا ہو گیا کہ میری نظر بڑی دور تک جاتی، میں 7 تہوں میں پانی بھی دیکھ لیتا ہوں۔ جانور ہونا آپ کسے کہتے ہیں کہ اللہ نے تھوڑی سی فضیلت دی تو نبی کے سامنے اکڑ گیا۔ اس نے کہا اور کیا فضیلت ہوگی؟ میں نے کہا رہنے دے، تو زمین میں صرف پانی دیکھتا ہے، میرے علی کی ذوالفقار 7 تہوں میں مومن دیکھتی ہے۔ نبی نے کہا کہ تو جانتا ہے، جانتا کیا؟ اس نے کہا حضور جو میری طرح ہے نا ملکہ آ رہی ہے، بلقیس پہنچنے والی ہے آپ کے دربار میں۔ اچھا
تو نبی کا موڈ بنا کے سرپرائز دبئی ملکہ کو. تو اب کیا سرپرائز؟ اب بادشاہ تو بادشاہ ہوتا. تو نبی نے کہا اس کے آنے سے پہلے میرے دربار میں ہو. اب یہ ہے سرپرائز دینا. بڑے دربار میں کہے کون ہے تو آئے گا؟ خوشی ہو جائے گا. ایک اٹھا اس نے کہا حضور میں. اچھا کتنی دیر میں آئے گا؟ 4 دن تو لگیں گے. پر ہمیں 4 دن کو دے مجھے جلدی. کوئی اور دوسرا اٹھا میں لاؤں کتنی دیر میں؟ 2 کا نہیں 2 کو بھی دے مجھے جلدی. اچھا پھر تیسرے نے کہا میں شام تک لے آؤں گا. کہا نہیں شام کو بھی دیر ہے مجھے جلدی ہے. اب جب تینوں بیٹھ گئے تو پھر چوتھا اٹھا. آصف ابن بقیہ بتا میں لو کتنی دیر میں؟ کہا پلک چھپکنے سے پہلے. ارے نیا نہیں آیا پہلے بیٹھا ہوا تھا. جب پہلے نے کہا لاؤں جن تھے نا ایک دن اٹھا لے گا میں لاؤں تب بھی بیٹھا ہوا. دوسرے دن نے کہا میں لاؤں تب بھی بیٹھا. تیسرے کی دفعہ بیٹھا تھا. میں نے کہا آصف ابن بقیہ جب وہ تینوں اٹھے تھے آپ چپ کر کے کیوں بیٹھے تھے؟ پتا جو ہے کہ لا ہی آپ سکتے ہیں پھر کیوں بیٹھے رہے؟ انہیں کیوں موقع دیتے رہے؟ کہا اسی لیے بیٹھا رہا کہ اگر میں پہلے کہہ دیتا تو یہ تینوں کہتے ہمیں موقع نہیں دیتا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور یہ سلمان کا وزیر ہے آصف ابن بقیہ. میں نے کہا سلمان نبی آپ نبی؟ ارے کائنات کا تصرف تینوں اس میں تصرف پھر درباریوں کے ترلے منت کیوں کر رہے ہیں کہ کون لائے گا کون لائے گا؟ ارے کھینچیے تناب منگا لیجیے. کائنات آپ کے قبضے میں دی اللہ نے. حکومت ہے ساری. کہا نہیں وزیر سے میں لاؤں گا. میں نے کہا وزیر سے کیوں؟ کہا نبی کی طاقت کا اندازہ وزیر سے ہوا کرتا ہے. نہیں سمجھے نہیں سمجھے. ارے نبی وزیر کی طاقت سے تو نبی کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا طاقتور ہے. اب سمجھ میں آیا خیبر محمد بھی فتح کر سکتا تھا. خیبر نبی فتح کر سکتے تھے. میرا نبی کائنات کا مالک مختار اللہ کے بعد برگزیدہ سب سے بڑا. باقی سب نبی سے چھوٹے. اتنی طاقت. ارے میں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ اتنے بڑے نبی ہوا کیا؟ خیبر میں 39 دن کی جنگ. خیبر نہیں سنا؟ 39 دن کی جنگ پھر کبھی. تو شام ہو گئی. تو یہودی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی. انہوں نے رسالت کی توہین کے گیت گائے کہ عبداللہ کے بیٹے تو کہتا تھا کہ 40ویں دن خیبر میرا ہوگا. 39ویں دن کی شام آئی ایک اینٹ پہ بھی تیرا قبضہ نہیں. اچھا کیا کیا پہاڑوں کے درمیان مصلی بچھایا. مصلی بچھا کے کیا دعا کی؟ اچھا اب اللہ سے گفتگو ہو رہی. محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہ کہتا تو اسے ساتھ لے جاؤں. تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے. اسے جاگنا آتا ہے وہ جاگے. اسے چھوڑ آیا انہیں چھیڑ بیٹھا. کل 40واں دن توہین کے گیت گا رہے. اچھا کہا بلا لے اسے. تو بلایا آ گئے. لیکن میرا سوال وہی تھا. میں نے کہا کائنات کا سلطان اور مختار نبی مجھے اتنا بتائیے ہر طاقت آپ کی جوتی کے نیچے. قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. یعنی آپ اکیلے نہیں تھے اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو یہ 1600 من وزنی دروازہ ہی تو تھا جو کھولنا تھا. 800 من کے 2 دروازے پٹ دو ایسے 1600 من وزنی ہو گیا. تو یہی کھولنا تھا. ارے اشارہ کر دے تو جوتی کی ٹھوکر مارتے. جبریل کو کہتے توڑ اسے. فرمایا تم نے کیا
قرآن نے کہا میں بتاؤں کہ بتائیے، بتا ان کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، من الکتاب، تھوڑا سا علم کہ پلک جھپکنے سے پہلے تختے بلقیس لے آئے، یہ تھوڑا علم ہے، تھوڑا۔ اچھا جتنے چپ بیٹھے ہو نا، ایک ہوم ورک ہی کر لو یار، نعرہ تو نہیں لگانا، ایک کام کرو میرا، صبح کسی مرضی کے عالم سے جا کے کہو کہ آصف ابن برقیہ تخت نہیں لے کے آیا، لکھ دو، لکھ کے دو، کوئی نہیں لکھ کے دے گا، سب کہیں گے لے کے آیا، اس کو بولا دلیل لکھے، کیوں نہ آیا؟ کہا اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سارا علم تھا، اور یہ تھوڑے سارے علم کی طاقت ہے کہ تختے بلقیس یمن سے لے آیا۔ اچھا رسول اللہ نے کہا یہ کافر مجھے تانے دے رہے ہیں، تو رسول نے، تو اللہ نے کیا کہا؟ قال اللہ دینا لسنا مسلم، ارے کافروں کو کہنے دے، قال اللہ دینا کافر لسنا مسلم، یہ کافر کہتے تو رسول نے کہنے دے ہیں کافر، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، تیرا ایک گواہ میں اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب آصف ابن برقیہ لایا تخت بلقیس، اس کے پاس تھوڑا سا علم، میں کہتا ہوں مسلمانوں یہ سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کرو نا، جھگڑے فساد نہیں کرتے، فیصلہ کرتے ہیں کہ جب تھوڑا سا کتاب کا علم رکھنے والا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے تو اعتراض نہیں ہوتا، تو سارے کتاب کا عالم پلک جھپکنے سے پہلے مدینے سے خیبر آئے تو موت کیوں پڑتی ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رکھیے محمد و آل محمد برانتر سلوہ۔ قرآن کی دلیل کھڑی ہے، تھوڑے سارے عالم کے بڑا چکی تو سارا عالم خیبر میں آگے کیسے؟ سارا عالم نہیں آ سکتا کتاب، بڑے علم والا ہے، یہ سلمان نبی ہے۔ اچھا سلمان نبی حکومت کرتے تھے، کیوں؟ کہا یا اللہ سرداری چاہیے، اللہ نے حکومت دے دی، مانگی تو دی۔ اچھا اب علی ہے تو نماز پڑھے مسجد میں، اور دروازے پہ ایک آیا سائل، اور سائل نے آ کے کیا کہا؟ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ کچھ دے؟ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ کچھ دے؟ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ کچھ دے؟ بالکل ایسی خاموشی جیسے پیچھے ہے مسجد کے اندر۔ اچھا 3 دفعہ یہی جملے کہے، دیکھو میں سلمان سمجھانے لگا ہوں اور علی بتانے لگا ہوں، آسا جی توجہ، اس کی داد صرف آپ سے اور آپ سے بزرگوں سے چاہیے، جتنے بزرگ ہو، کیونکہ آپ کی سفید ریش ہو گئی، ذاکری سنتے ہوئے نتیجہ دے رہا ہے آپ کا بچہ۔ آپ دیکھیے کہ کیا پہلے کہیں آپ سن چکے کہ نہیں؟ پھر بزرگ بولے جوانوں کو چھوٹی، جب مرضی بولے جتنا مرضی بولے۔ اچھا کیا ہوا؟ 3 دفعہ سائل نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے؟ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ؟ کوئی نہیں بولا۔ وہ مسجد کے دروازے پہ آیا واپس اور کہتا ہے گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جاتا، اتنا کہنا تھا جو اس کے گھر کا وارث بن کے آیا، اس نے سن لیا۔
کہ ہمارے گھر سے کوئی خالی جا رہا؟ اچھا سنا وہاں رکوع یہاں تھا، رکوع میں تھے اور ہاتھ کو پر ایسے کیا. اب لوگ کہتے ہیں اس نے اتار لی انگوٹھی، شاہ پرواز کی انگوٹھی نے، بہرحال انگلی سے انگوٹھی چلی، ادھر سے انگوٹھی چلی، ادھر سے ولایت چلی. اچھا علی نے جو دماغ میں کیا، فقیر جو کہہ رہا ہے تو کچھ دے تو ہاتھ ہی مس کر لیتا تو کائنات ملتی. اس کی فریگنس دیکھو، انگوٹھی تک آ گیا اور لے لی انگوٹھی. اچھا انگوٹھی 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 تھی کون سی؟ ارے کتنی بڑی سلمان نبی کی حکومت، انسانوں پر، پرندوں پر، جنوں پر، ہواؤں پر، سمندر پر، پہاڑ پر، ہر جگہ. لیکن اتنی بڑی حکومت انگوٹھی کے مرہون منت تھی. ارے میں کتنا آپ کو مختصر کر کے سمجھا رہا ہوں. وہ انگوٹھی کے مرہون منت سلمان کے ہاتھ میں تھی انگوٹھی، اس میں ساری حکومت تھی. اچھا وہی انگوٹھی تھی علی کے ہاتھ میں جو سلمان کی تھی. نبی والی انگوٹھی تو انبیاء سے چلتی چلتی علی کے ہاتھ میں آئی. لوگ کہتے ہیں نہ محمد کا وارث نہیں، وہ انبیاء کا ہے. وہ انگوٹھی سلمان جسے پہن کے حکومت کرتے تھے، وہ اس کی علی کی انگلی میں ہاتھ پڑھایا تو سائل لے گیا. آپ چپ کر گئے، مجھے بڑی تپ چڑھی تھی سائل کی. میں نے رکوع میں کھڑے بادشاہ علی کے پیر پکڑے، میں نے کہا مولا، سائل دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ کچھ دے. وہ تو کچھ مانگ رہا تھا، آپ کچھ دے دیتے، آپ کا دیا ہوا تھوڑا نہیں ہوتا. یہ انگوٹھی ہی سائل کو کیوں دی جو آپ کے دروازے پہ آیا تھا؟ عجب نہیں علی کی آواز، توجہ کر بکی والو، عجب نہیں علی کی آواز. انگوٹھی دی کون سی؟ میں نے کہا مولا سلمان نبی کی حکومت والی انگوٹھی آپ نے فقیر کو دے دی خیرات میں. فرمایا دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ علی کا مقابلہ مکے مدینے کے کمیوں سے نہ کیا کرو. علی کو انبیاء کی صف میں کھڑا کر کے دیکھو، علی انبیاء سے افضل نظر آئے گا. مولا کیسے؟ ارے جتنی حکومت سلمان نبی کی تھی اتنی حکومت تو علی بھکاریوں میں بانٹ دے. اسے ہے علی بھکاریوں میں بانٹے. کائنات کے سارے بندے بھکاری اکٹھے ہو کے آ گئے کربلا میں، اور مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں، حسین سے بیعت مانگ رہے ہیں. اور وہ بھی حسین کہا تمہاری بیعت نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ دروازے پہ آ ہی گئے خالی نہ جانا. حسین کا سر لگا، یہ نہ کہنا حسین کے دروازے پہ تھے تو خالی تھے. یہ وہ دروازہ ہے جو خالی نہیں. آج جو رسم ادا کی جاتی ہے اس پہ اعتراض بڑا. کہاں تھی کربلا میں مہندی؟ وہاں تو پانی نہیں تھا، کون کھول رہا تھا مہندی؟ ارے کل کے اندھو کیا سمجھ کے مناتے ہو کہ اپنے گھر کی مہندی؟ ارے نہیں، اعتراض نہ کیا کرو. یہ رسمیں اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہ بیوہ ماں کی حسرت ہے. ایک بیوہ سے جا کے پوچھو جس نے اولاد محنت سے پالی ہو، چھوٹی اولاد کو حسرت سے جوان کرنا ہے. کب بڑا ہوگا، کب جوان ہوگا، کب اس کے چہرے دیکھوں گی، کب میرے دکھ تنگ ہوں گے، یہ حسرت ہے. یہ بیوہ ماں کی حسرت ہے جو
جو آج آپ کے سامنے برآمد ہوگی اب کس کی ہے؟ قاصد ہے وہ حسن کا. اب آپ سوچیں قاصد کیسے؟ بھائی سفر دن منگل کا یا ہفتے کا کائنات کا شریف ترین امام روزے سے